باورچی بھی ہوتا تھا، کپڑے دھونے والا بھی ہوا کرتا تھا، جوتے صاف کرنے والا بھی ہوتا تھا، جس میں اس کی فیملی کے لیے آیا بھی ہوتی تھی، باورچی بھی ہوا کرتے تھے۔ تو پورا ایک یعنی جمع غفیر، چونکہ تنخواہیں اس وقت زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 روپے ماہانہ تنخواہ ہوا کرتی تھی، جو ان کے لیے بہت سستا تھا، چونکہ ہندوستان کی آبادی بہت ہے اور آسانی کے ساتھ ملازم مل جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے مطلب کہ اس چیز کو دہرایا کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ سست و کاہل ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ جب انہی ہندوستان کے لوگوں کو انہوں نے انڈینچرڈ لیبر کے طور کے اوپر جنوبی افریقہ بھیجا، جزائر غرب الہند بھیجا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں انہوں نے محنت کی، یا آسٹریلیا گئے وہاں انہوں نے محنت کی اور محنت سے اپنا مقام جو ہے وہ بنایا۔ تو اگر محنت کا صلہ ملتا ہے تو یقیناً کام میں دلچسپی ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔ جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اسی پیرائے میں ایک اور بات بھی بہت مشہور ہے کہ ہندوستان کے حکمران مطلق العنان تھے، یعنی ڈکٹیٹرز تھے، اور وہ کسی بھی سطح پر کسی بھی مشاورت کے عمل پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، یہ چیز جو ہے عام طور سے دیکھنے میں کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ حکمراں جو ہے اس کے پاس مطلب کہ ساری طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جب اب آج جیسے مغل تاریخ کے اوپر جو کام ہوا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا۔ اب مثلا ہندوستان، مغل حکومت پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی، اس کے دور دور تک اس کے مطلب کہ صوبے تھے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ جو صوبائی گورنر ہوا کرتے تھے ان کو کافی اختیارات ہوتے تھے کہ وہاں رہتے ہوئے اپنے حالات کے مطابق وہ فیصلے کریں، ضروری نہیں تھا کہ وہ بادشاہ سے ہر چیز کے بارے میں پوچھیں۔ ایک چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ گورنروں کو اختیار تھا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خود مغل بادشاہ جو ہیں ان کے اپنے ایڈوائزرز ہوتے تھے، یعنی جو مختلف معاملات کے اندر ان سے وہ مشورہ لیا کرتا تھا، تنہا اپنا کام نہیں کیا کرتے تھے کبھی بھی یہ۔ تو اور اسی وجہ سے اس دور میں بھی ایسی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مرر آف پرنسز، یا یعنی ادب کے نام سے، جس میں مطلب کہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بادشاہ کو کیسے حکومت کرنی چاہیے، کس طرح سے مطلب کہ اس کو رعایا کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ تو مطلق العنانی کی جو بات ہے وہ بالکل ایسا نہیں تھا، چونکہ انگریزوں کا مسئلہ یہ تھا، یا مغربی لوگ جہاں آئے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے پس منظر میں ہر چیز کو دیکھتے تھے، وہ چونکہ وہاں پر فیوڈلزم جو ہے بڑا مضبوط تھا، اور فیوڈل جو ہیں بادشاہ کو چیلنج کرتے رہتے تھے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح کا فیوڈلزم چونکہ ہندوستان میں نہیں ہے، جو بادشاہ کو چیلنج کرے تو بادشاہ جو ہے بالکل خود مختار ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مطلب کہ حکمراں رہے ہیں وہ مطلق العنانیت ان کے اندر نہیں تھی، اپنے ایڈوائزرز تھے، اور خاص طور سے جو ان کے منصبدار جیسے مغلوں کے ہوتے تھے ان کو خود اختیارات تھے کہ اپنے فیصلے کریں، اپنے معاملات میں جو بھی ان کے سامنے آئیں ان حالات کے مطابق اس کا جائزہ لے کے اور اپنا مطلب کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ دیا کریں۔ تو مطلق العنانیت کی بات بھی اب آہستہ آہستہ مطلب کہ یہ تھیوری جو ہے اس کو بھی ہمارے مورخین نے رد کر دیا ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اگر ہم فرض کیجئے اکبر کی مثال لے لیں تو اکبر نے جو اس ہندوستانی معاشرے کے اندر ایک صلح کا اور رواداری کا اور امن کا ایک فضا قائم کرنے کے لیے اس نے کتنے مختلف مکاتب فکر، کتنے مختلف مذاہب، کتنے لوگوں کو دربار میں جمع کیا، ان سے گفتگو کی، ان کی پیٹرنیج کی۔ اسی طرح 18ویں صدی میں حیدر علی کی اور ٹیپو سلطان کی مثال لے لیجئے، وہ کتنے ایک روشن خیال حکمران تھے، اور انہوں نے کس طرح سے اپنی سلطنت کو بڑھایا بھی دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کا بہت خیال کیا۔ یعنی اس طرح سے مطلق العنانیت کے جیسے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ڈکٹیٹر کے جس کو اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں، غالباً اس طرح کی صورتحال نہیں تھی۔ اچھا، اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو انگریزوں کے زمانے کے یہ جو حکمراں رہے، جیسے آپ نے ٹیپو سلطان کا نام لیا، سراج الدولہ کا نام لیا، یا خود بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھے، ان کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ بھئی یہ لوگ مطلب کہ عیاش تھے، کچھ کام نہیں کرتے تھے اور رعایا کے کوئی خیال نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ تاریخ میں جب دیکھا جاتا ہے تو بالکل ایسا نہیں تھا۔
یعنی ٹیپو سلطان تو بہت زیادہ یعنی ترقی پسند حکمراں تھا اور بہت روشن خیال تھا. اچھا یہی صورت سراج الدولہ کی تھی. آپ دیکھیں سراج الدولہ یعنی 1757 میں ہی پلاسی کی جنگ سے پہلے انگریزوں کو شکست دے چکا ہے اور انگریز جو ہیں شکست کھا کے بھاگ چکے ہیں. یہ بات کے اندر محض سازش کے ذریعے سے انہوں نے پلاسی کی جنگ کے اندر کامیابی حاصل کی. اب یہ ہے کہ انہوں نے اس کا جو کردار پیش کیا ہے وہ بہت ہی یعنی ایک طرح سے اس کی کردار کشی جو ہے وہ کی گئی ہے. اور یہی بات بہادر شاہ ظفر کے بارے میں ہے. لیکن اب جو نئی چیز ہے کہ بہادر شاہ ظفر بہت اچھا شاعر تھا, بہت اچھا خطاط تھا, بہت اچھا اسلحے کے بارے میں وہ مطلب کہ جانتا تھا اور بڑا مطلب کہ رعایا کے ساتھ اس کا بڑا سرپرستانہ مطلب کہ سلوک تھا. اب اس کے بعد اختیارات نہیں رہے تھے وہ ایک الگ بات ہے. تو جہاں تک یہ چیز ہے کہ یہ مطلق العنان تھے اور رعایا کی فکر نہیں تھی, بالکل ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا. یعنی جیسے آپ نے کہا صلح کل کی پالیسی پہ عمل کرتے تھے, مشترک کلچر کو پھیلانے میں انہوں نے مطلب کہ کوشش کی اور جہاں تک ہو سکا انہوں نے نوآبادیات کے اقتدار کے خلاف بھی جد و جہد کی, اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور اسی ناکامی کی وجہ سے آج تاریخ کے اندر ان کو بدنام کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی اسی گفتگو کے پس منظر میں ایک اور دعویٰ جو انگریزوں نے کیا وہ یہ تھا کہ انہی کے دور میں یعنی کلونیل پیریڈ میں ہندوستان میں معاشی اور سماجی اور ٹیکنالوجی یعنی صنعتی ترقی ہوئی جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اور وہ جو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ اچھا اب یہ کہ اس بارے میں جیسا آپ کو معلوم ہوگا, ایک تو رجنی پامدت کی مشہور کتاب ہے انڈیا ٹوڈے, اس نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہاں سے یعنی لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے کس قدر دولت جو ہیں یہ لے کر گئے ہیں. اور دوسری کتاب دادا بھائی نوریجو کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے بتایا ہے, وہ بھی بڑے اہم ہے, حالانکہ اس وقت تک یہ اتنا نہیں تھا, برین ڈرین, کہ کس طریقے کہ یہاں کا ایک تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے آہستہ آہستہ مطلب کہ یا تو انگلینڈ جا رہا ہے اور یا ان کی حکومتوں میں شمولیت کر کے اپنے ہی ملک کے لوگوں کو غلام بنا رہا ہے. یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں. اور بہت سے مورخین نے, بلکہ اب تو خود انگریز مورخین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انگلینڈ کے صنعتی انقلاب کے اندر یہ وہی دولت تھی جو ہندوستان سے لوٹ کے لے جائی گئی تھی. پورا انہوں نے حساب لگایا, بتایا کہ ہر سال کتنا پیسہ جاتا تھا, یہاں کے لوگوں کی ان کی تنخواہیں کی مد میں کتنا جاتا تھا, تجارت کے منافع کے اندر مطلب کتنا جایا کرتا تھا. اچھا اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہندوستان میں پھر ہندوستان کی صنعتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئیں. مثلا ہندوستان کی کپڑے کی صنعت جو ایک زمانے میں بہت عمدہ تھی, اور یہاں تک تھا کہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی ہے تو یہاں پر اس کا مقصد تھا کہ یہاں پر کاٹن کے بنے ہوئے کپڑے جو ہیں ان کو لے جائے جائے, چونکہ انگلینڈ میں تو وہ اون کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے جو ظاہر جلد کے لیے بھی اچھے نہیں تھے اور ظاہر اس کے اندر جوئیں بھی ہو جایا کرتی تھیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ جب ان کے ہاں صنعتی انقلاب آیا, ٹیکسٹائل انڈسٹری ان کے یہاں شروع ہوئی, اب انہوں نے ہندوستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ کسٹم ڈیوٹیز لگا دیں تاکہ یہاں سے مال نہ جائے. پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا تاکہ ان کو کمزور کیا جائے. دوسرا کام انہوں نے پھر یہ کیا کہ آہستہ آہستہ یہاں کی ان صنعتوں کو یعنی ایک طرح سے بند کرنا شروع کیا تاکہ ان کا جو مال ہے وہ یہاں پر آئے. نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر انہوں نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ کچھ علاقوں میں کپاس کی کاشت جو ہے کچھ علاقوں میں ہو تاکہ خام مال کی حیثیت میں کپاس کو وہاں پر لے جایا جائے اور وہاں سے وہ مال کپڑا تیار کر کے واپس پھر یہاں پر لایا جائے. نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے کہ ہندوستان جو ہے صنعتی لحاظ سے پسماندہ ہو گیا. اس کی وجہ سے آگے صنعتی لحاظ سے کوئی اس نے ترقی نہیں کی. یہ صرف خام مال پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا جو خام مال پیدا کر کے ان کو دے دیتا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ مطلب کہ کلونیل پاورز کو ہوا ہے, ہندوستان کے لوگوں کو نہیں ہوا ہے. تو معاشی حیثیت سے ہندوستان آہستہ آہستہ مطلب کہ غریب ہوتا چلا گیا ہے, کیونکہ اس کے یعنی جو محنت کا زیادہ حصہ جو ہے وہ یہ طاقتیں جو ہیں واپس انگلستان جو ہے وہ لے جایا کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہندوستان کی صنعتی پسماندگی کا ذکر کیا. میرے خیال میں پنجاب اس کی ایک بہت اہم مثال ہے کہ پنجاب کے اندر
یعنی کسی بھی طور پر ٹیکنالوجی کی جو یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن تھی اس کا فروغ نہیں کیا. پنجاب کے اندر کسی بھی قسم کی صنعت نہیں لگائی گئی. اور جیسے آپ نے کہا کہ خام مال کے لیے یہاں پر زراعت کو فروغ دیا گیا, اور یہ جو ریلوے لائنوں کا یہاں جو جال بچھایا گیا اس کے پیچھے بھی انہی کے اس خام مال کی ٹرانسپورٹ اور ان کو یعنی منڈیوں سے لے کر شہروں تک اور شہروں سے لے کر ان کو بیرون ملک پہنچانا مقصود تھا. اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریلوے کا جو یہاں جال بچھایا گیا, جس پر آج بھی ہمارے بعض مفکرین جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے انگریزوں نے ہمیں یہ تحفہ دیا اور اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس سود کے اوپر جہاں سے یہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارے ریلوے کا نظام بچھایا گیا اس کا سود تو یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ 1940 تک پنجاب جو ہے وہ ادا کرتا رہا, کیونکہ جو اس کی انویسٹمنٹ تھی ان ریلوے نیٹ ورک کے اوپر وہ یورپ سے آ رہی تھی, اور انہوں نے سود کے اوپر 40-50 سال کے عرصے میں یہ سارا جو ریلوے کا نظام انہوں نے قائم کیا اس کا منافع بھی انہوں نے کھایا, اور اس کے ذریعے جو سامان ٹرانسپورٹ ہوا اس کا بھی منافع ان کے پاس آیا. تو ہمیں تو انہوں نے ایک محض ایک استعمال کیا, اور لیکن اور جو پیچھے رہ گیا یعنی اس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ دیکھیے انگریز ہمارے لیے ہم سے کتنی محبت کرتے تھے اور ہمارے ساتھ کتنے مخلص تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی سے ہی ایک سوال ایک پیوستہ یہ ہے کہ کیا انگریزی دور میں ہندوستان ایک جدید دور میں داخل ہوا؟ اچھا, ایک تو جیسا آپ نے پہلے کیا, بڑی دلچسپ بات یہ اس لیے ہیں چونکہ ہمارے مورخین نے, خاص طور سے پاکستان کے مورخین نے اینٹی کلونیلزم کے بارے میں کوئی تحقیق جو ہے وہ نہیں کی ہے. ہندوستان میں تو بہت کام ہوا ہے. انہوں نے تو بتایا ہے کہ کس طریقے سے طب کے اندر مطلب کہ ہم پسماندہ ہوئے, اور یہ ایلوپیتھک کا پورا سسٹم جو ہے لا کے آیورویدک اور طب جو ہے اس کو مطلب کہ ختم کیا گیا ہے. زراعت کے اندر کیا ہوا ہے, تعلیم میں کیا ہوا ہے, عورتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, یعنی ایک پورا مطلب کہ ایک سلسلہ جو ہے انہوں نے اینٹی کلونیلزم کے سلسلے کے اندر شروع کیا ہے, اور بہت عمدہ تحقیقی کام کیا ہے. چونکہ ہمارے یہاں یہ کام نہیں ہوا, لہٰذا ہم مطلب کہ ہمارے ذہن کے اندر وہی انگریزی دور اور انگریزی عہد, انگریزی راج کی برکتیں, ہاں برکتیں جو انگریزی زمانے میں پڑھائی جاتی تھیں وہی ہمارے مطلب کے سامنے ہیں. اچھا, تو ایک تو مطلب کہ ظاہر ہے کہ جب تک ہم کوئی اس کے اوپر تحقیق نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی ہم یعنی ہماری سوچ جو ہے واضح نہیں ہوگی. اچھا, دوسری بات آپ نے جو کہی وہ یہ ہے کہ یہ بھی مطلب کہ انگریزوں کا مطلب کہ کہنا ہے, انگریزی مورخوں کا, کہ دیکھا جائے وہ تقسیم کر دیتے ہیں نا کہ ہندوستان جو ہے قدیم عہد میں تھا, پھر اس کے بعد عہد وسطیٰ آیا, اور جدیدیت جو آئی ہے وہ انگریزوں کے زمانے میں آئی ہے. یعنی جدید عہد میں جو داخل ہوا ہے جس کو ہم کہیں ماڈرنائزیشن, وہ انگریزوں کے زمانے میں مطلب کہ ہوا ہے. لیکن اس کو بھی اب کچھ انگریز ہندوستانی مورخوں نے, ہم نے تو نہیں, انہوں نے اس کو بھی چیلنج کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم پورے ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں تو کہتے ہیں کیا ضروری ہے کہ ہم یورپین اقوام کی آمد سے یہ کہیں کہ ہندوستان جو ہے جدید عہد میں داخل ہوا. یعنی یہاں جو پرتگیز آئے, یا اس پرتگیز کے بعد فرانسیسی آئے, انگریز آئے, ڈچ آئے, تو وہ کہتے ہیں یہ تو تاجروں کی حیثیت سے آئے تھے, اور انہوں نے شروع کے اندر کوئی نئے جدید خیالات و افکار بھی لے کے نہیں آئے تھے. ان کا تو پورا مقصد صرف تجارت سے تھا. اس لیے اب نئی تحقیق میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ہندوستان کے جدید عہد کو شاہ جہاں سے شروع کریں. وہ کہتے ہیں شاہ جہاں کا عہد جو ہے وہ مطلب کہ مغل پیریڈ کا ایک سنہری دور ہے, اور اس زمانے میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں وہ تبدیلیاں ہمارے سامنے ہیں. کتنا ہندوستان ترقی کر رہا تھا زراعت کے اندر بھی, اور یہ زراعت کی سرپلس ویلیو ہے تجارت کی بھی, کہ جس کی وجہ سے یہاں پر اتنی بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں بنی, ورنہ یہ عمارتیں نہیں بننے پاتی. اور یہ عمارتیں جو ہیں جو بنائی گئیں اس عہد کے اندر, مثلا تاج محل کی ہم بات کرتے ہیں, تو یہ کوئی پسماندہ ملک جو ہے وہ تو ایسی عمارت نہیں بنا سکتا ہے, کیونکہ یہ عمارت صرف خالی یعنی معمار کا کام نہیں ہے, اس کے اندر خطاط بھی ہیں, اس کے اندر ہنرمند بھی ہیں, اس کے اندر دستکار بھی ہیں. یہ سارے لوگوں کی ایک تخلیقی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تخلیقی صلاحیتیں ہمیں اس وقت کے عمارتوں کے اندر پوری طریقے سے نظر آتی ہیں. مثلا لاہور کی ہم شاہی مسجد اگر دیکھ لیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ کوئی ایسے سماج کے اندر بنی ہے کہ جہاں پر کوئی ڈگری یافتہ انجینئر نہیں تھے یا آرکیٹیکٹ نہیں تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جہاں پر ایک طرف
مذہبی علوم پڑھائے جا رہے تھے، وہاں پر یہ لبرل اور سیکولر علوم کا بھی یعنی جو رواج تھا وہ بھی کم نہیں تھا. اور ہندوستان کے معاشرے میں جو تخلیقی صلاحیتیں اور قوتیں ہیں وہ ہمیں مطلب کہ آرکیٹیکچر میں بھی نظر آتی ہیں، ادب میں بھی نظر آتی ہیں، مصوری میں بھی نظر آتی ہیں، اور مطلب کہ آرٹ میں بھی نظر آتی ہیں، زندگی کے دوسرے شعبوں میں ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس لیے یہ جو خیال ہے کہ جدیدیت آئی، جدیدیت نہیں آئی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے یورپین کلچر جو ہے یا یورپینائزیشن جو ہے وہ ضرور انگریز اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں. لیکن جہاں تک جدت کا تعلق ہے مثلا تجارت کے اندر، اب اس بات پہ اشارہ کیا گیا ہے کہ سورت کے اندر اس وقت جو شپ بلڈنگ تھی، جہاز بنائے جاتے تھے، وہ انگلستان سے زیادہ بہتر بنائے جاتے تھے. اور ایک انگریز فیکٹر نے اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو لکھا انگلینڈ میں کہ اگر ہم نے ان کا مقابلہ نہیں کیا تو ہم بہت جلد پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ تھا کہ یہاں پہ یہ جو مارجنلائز علاقے تھے، یعنی سینٹر کو چھوڑ کے وہاں پر تجارت بڑی ترقی کر رہی تھی، تجارتی فرم جو ہیں وہ بہت آگے بڑھ رہی تھیں. تو ایک لحاظ سے جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بہت زیادہ تھیں. اس لیے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر انگریزی تسلط نہیں ہوتا تو کیا ہندوستان سرمایہ داری نظام کی طرف جا رہا تھا یا نہیں جا رہا تھا. یہ ایک کویشچن ہے جس کے اوپر ہندوستان کے مورخین نے بڑا بحث و مباحثہ کیا ہے. اور غالباً حمزہ علوی صاحب کا نقطہ نظر تو یہی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک سرمایہ داری کی سٹیج میں داخل ہو رہا تھا. بالکل، یہ ہے ان کا دوسرا. حمزہ علوی صاحب کا یہ بھی ہے کہ یہ جو ہندوستان کی لوٹی ہوئی دولت تھی، اسی کی وجہ سے وہاں پر صنعتی انقلاب آیا ہے. مطلب کہ ایک اہم وجہ جو ہے صنعتی انقلاب کی وہ دولت کا، سرمایہ کا جمع ہونا ہے جو یہاں کالونیز سے گیا تھا. ڈاکٹر صاحب غالباً لطف اللہ کی آپ بیتی جس کا آپ نے ترجمہ کیا تھا، وہ غالباً یہی جو سفر نامہ ہے لطف اللہ کا، جس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ جو اس 17ویں صدی کا جو انگلستان تھا اور 17ویں صدی کا ہندوستان جو تھا، اس میں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ ہندوستان سے نکلا اور انگلستان پہنچا تو اسے لگا کہ وہ کسی غیر ترقی یافتہ ملک میں آ گیا ہے. اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے. یہ 2-3 سفر نامے لکھے گئے. پہلا سفر نامہ تو ایک نے لکھا تھا یوسف کمبل پوش کا، بہت ہی یعنی وہ ہے. اور جیسا آپ نے کہا لطف اللہ جو ہے یہ خود بھی گیا وہاں پر. تو انہوں نے خاص طور سے وہاں پر جو آئی لینڈ کا نقشہ کھینچا ہے، تو آئی لینڈ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے کسان جو ہیں وہ جھوپڑیوں کے اندر رہتے ہیں، بہت غربت کی حالت میں ہیں. اور یہی بات اس نے مطلب کہ انگلینڈ کا جو دیہات تھے، دیہات کا جو نقشہ کھینچا ہے تو اس میں اور ہندوستان کے دیہاتوں میں کوئی فرق نہیں تھا. مسئلہ صرف یہ تھا کہ دیکھیں جو لوٹی ہوئی دولت تھی نا، وہاں بھی اشرافیہ یا جو ان کے عمرا یا ان کے حکمران جو ہیں ان کے استعمال میں آ رہی تھی. ان کے تو محلات بھی بن رہے تھے اور ان کی تو یادگاریں بھی بن رہی تھیں، لیکن عام آدمی کو اس کا کوئی نہیں مل رہا تھا. تو یہ میرے خیال سے سفر نامے ایک لحاظ سے بڑے اہم ہیں. اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دوسرے لوگوں کو مہذب بنانے نکلے ہیں، خود اپنے معاشرے کے اندر ان کے لوگ جو ہیں وہ مہذب جو ہیں وہ نہیں تھے. مثلا کوئن وکٹوریا کے زمانے میں، یعنی آپ سوچیں جو لندن شہر کا حال ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بدبو ہوتی تھی شہر کے اندر کہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا تھا شام کو تو وہ کھڑکیاں بند کر دیتے تھے کہ بدبو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے یعنی اندر جو ہے اندر تک نہ آئے وہ. تو عام آدمی جو ہے غربت کی حالت میں تھے، فٹ پاتھوں کے اوپر ایسی مطلب کہ پھرتے تھے، یتیم خانے بہت تھے، گداگری بہت تھی. تو یہ اس زمانے میں جب کہ کالونیل پیریڈ اپنے عروج پہ تھا، اس وقت خود ان کے معاشرے کے اندر. اور یہی حال جو ہے جہاں پر وہ یعنی ایک طرف تو ہمارے یہ کہتے ہیں نا، بہت اعتراض کرتے ہیں کہ ہندوستان کے معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، چونکہ یہاں پر ستی بھی ہوتی تھی، عورتوں کو جلایا بھی جاتا تھا، عورتوں کا واقعی کوئی ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن خود ان کے اپنے معاشرے میں بھی عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا. ان کے اپنے معاشرے میں بھی عورتیں جو ہے ایک طرح سے ملکیتی سمجھی جایا کرتی تھیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جس برتری کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، خود ان کے اپنے معاشرے کے اندر طبقاتی تقسیم کی وجہ سے ہمیں یہ اختلاف جو ہے وہ نظر آتا ہے پوری طرح سے. ڈاکٹر صاحب سوال تو بھی اور بھی ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جی ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کے بارے میں اپنی آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیں
tarikhweekly@gmail.com. آپ کی دلچسپی کا بہت شکریہ.